اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. یعنی جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو. پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی، یعنی چاروں کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مندرجہ والا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے. یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے. اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ایک نیچرل علاج ہے، ڈس انفیکٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلایا جاتا ہے صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں. پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے. مثلا اس میں ایک آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے. اب 7 دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے. اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سورۃ یونس آیت 81 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ، تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے. یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہیں، ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے، اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلاح نہیں پا سکتا. ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں، یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ دعا مانگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ اورات جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاؤں کی شکل میں، ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے، اور ویسے بھی ذکر الہی ہے